سختی سے پیش آئے، تلخی ہو جائے تو آپ اس کی عادتوں پر بھی غور کر لیا کرو. اللہ نے جو اس میں اچھی عادتیں رکھی ہیں، اچھائیاں جو رکھی ہیں، اس پہ بھی غور کر لیا کرو. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان مجازات کو بیان کیا. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر بیان کیوں کرتے ہیں جب ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ بیان کر چکے؟ تو اس چیز کو دوبارہ اپنی کتاب میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال، اور یہ اس ہستی کے علم کی وسعت اور پھر علم کی وسعت پہ نتائج کے مرتب ہونا، یہ حضرت کا کمال ہے کہ کیونکہ انہوں نے مجازات کو عام کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواہ دنیا میں اور قبر میں، حشر میں یا اس کے بعد، کہیں بھی تمہیں اس چیز کی ضرور مجازات، ضرور اس کی جزا ملے گی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی لوگوں نے اسے اتنا عام نہیں کیا. شاہ صاحب کو چونکہ تصوف کا ملکہ اور یہ چیزیں حاصل تھیں، اس لیے انہوں نے بالکل آسانی کے ساتھ دنیا کو بھی لیا ہے، برزخ کو بھی لے لیا ہے اور آخرت کے عالم کو بھی لے لیا ہے. ان تینوں دنیاؤں کے متعلق ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کثرت، اگرچہ یہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، ترجع الی اصلین، یہ اپنی دو اصلوں کی طرف لوٹتے ہیں. اور وہ جو دو اصول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں نفس کا احساس ایک چیز ہے کہ انسانی نفس میں احدہما ان تحس النفس، کہ نفس اس چیز کو محسوس کرے من حیث، اس طرح سے کہ اس میں جو ملکی قوت ہے، وہ کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی اس نے اپنا کام کیا ہوا ہے تو اس کو ان ساری چیزوں میں یہ پیش آئے گی ایک چیز کہ کوئی نامناسب حرکت اس سے سرزد ہو جاتی ہے، کوئی بری خصلت اس کو پیش آ جاتی ہے، تو وہ جو فرشتوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کے نفس اور روح میں ملکیت پیدا ہوئی ہے، پاکیزگی پیدا ہوئی ہے، وہ جو پاکیزگی ہے اس کو اس گناہ پر ندامت، حسرت اور رنج پیدا کرتی. پہلی بات حضرت رحمۃ اللہ نے یہ کہی، اور اسے دیکھیں آپ کتنا وسیع معنی میں لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کرتوت تم نے کی ہیں، اگرچہ تم میں قوت ہے، طاقت ہے اور قوی نفس ہے تمہارا، قوی نفس کا بڑا فائدہ ہے. قوی نفس ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی میں نفس ہے کیا چیز، اگر اس کے ایک جملے میں سمجھ لیا جائے تو باقی بحث آسان ہو جاتی ہے. محبت کی استعداد کو نفس کہا جاتا ہے. بس کس آدمی میں محبت کی استعداد کتنی ہے یہ